بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انتہائی ہنرمند اور سمجھدار بڑھئی جو کافی تجربہ کار ہو چکا تھا اپنے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باس کو اپنے کام چھوڑنے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے کچھ سوچ رہا ہے، اور مزید یہ کہ اب میں آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا، نہ ہی گھر بنا سکتا ہوں۔ اس کے باس کو اپنے اچھے کاریگر کو جاتے دیکھ کر بہت افسوس ہوا، اور آخری مرتبہ اس نے اس بڑھئی سے پوچھا کہ کیا وہ ذاتی احسان کے طور پر اس کے لیے صرف ایک اور گھر بنا سکتا ہے جو کہ آخری گھر ہوگا۔ بڑھئی نے اس تجویز سے اتفاق کیا، لیکن اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ بس اس کا آخری کام ہوگا اور یہ گھر بنا کر وہ فارغ ہو جائے گا۔ بڑھئی کہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آخری گھر ہے اور اس کی وجہ سے باس کے کہنے پر اس نے گھر تو بنایا مگر کام پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کا دل اپنے کام میں نہیں لگ رہا تھا اور اس نے ناقص کاریگری اور کارکردگی کا سہارا لیتے ہوئے خراب مواد استعمال کیا، جو کہ اس کی زندگی کے اس آخری گھر کی تعمیر کرنے کا ایک بدقسمت طریقہ تھا۔ جب وہ گھر مکمل ہو گیا جو کہ انتہائی کمزور تھا، تو بڑھئی نے اپنے باس کو بلایا اور گھر دکھایا۔ اس کے باس نے کچھ کاغذات اور دروازے کی چابی بڑھئی کے حوالے کی اور کہا، یہ گھر تمہارا ہے کیونکہ تم نے اتنے سال میرے ساتھ کام کیا، اس لیے میری طرف سے یہ تمہارا آخری تحفہ ہے۔ بڑھئی ایک دم تعجب میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ کتنے شرم کی بات ہے، یعنی اگر اسے صرف یہ بھی معلوم ہوتا کہ وہ جو گھر بنا رہا ہے وہ اس کا گھر آخری ہے اور دراصل اس کو آخر میں ملے گا، تو وہ اسے کسی بھی دوسرے گھر سے زیادہ بہتر اور اچھا بناتا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا تھا، خوب محنت کے ساتھ اور اچھے مواد کا استعمال کرتا۔ سبق: ہماری حالت کا موازنہ اس بڑھئی سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنت میں اپنا گھر بنائیں۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے کتنے اچھے گھر بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ فیصلہ اس دنیا میں کرنا ہے اور عمل بھی۔